اب آئے گا مزہ۔ میرا یونیفارم خراب کر کے بھاگ رہا تھا، اس کی ایسی تیسی سارے حساب کتاب برابر کرتی ہوں۔ اس نے دیکھا کہ سالار کی گاڑی اس کے گھر کے باہر ہی کھڑی تھی۔ وہ اس وقت کالج جانے کے لیے گھر سے باہر نکلی تھی، وائٹ یونیفارم پہنے، بال کھلے چھوڑے، چہرے پر صدا کی معصومیت، جبکہ دل میں شیطانیت بھرے وہ مختاط انداز میں چلتی ہوئی سالار کی گاڑی کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی، جو 2 دن پہلے ہی اس کے قریب سے گزری تھی۔ سارا کی چند محترمہ کے یونیفارم پر گرا تھا، اور یہ حادثہ اس کے کسی جگہ پر ہی پیش آیا جس جگہ پر وہ بدلہ لینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس نے جلدی سے نیچے سے پتھر اٹھایا، لبوں پر شیطانی مسکراہٹ سجائی اور گاڑی کے بونٹ پر ڈیزائن بنانے لگی، لیکن 4 ڈنٹ ڈالنے کے بعد جیسے ہی وہ پلٹی، اس کا سر کسی بھاری اور مضبوط چیز سے جا ٹکرایا۔ ہائے میرے اللہ، میں مر گئی! یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہاں پر کھمبے بن کر کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ سامنے کھڑے اجنبی شخص کو دیکھ کر اس نے بے چینی سے اپنا ماتھا مسلا تھا۔ وہ اسے خون خوار نظروں سے گھورنے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم کیا کر رہی تھی؟ میں کیا کر رہی تھی؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اس نے معصومیت سے نفی میں سر ہلایا اور کندھے اچکا دیے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے پہلو سے ہو کر نکلتی، وجدان نے مضبوطی سے اس کے بازو پکڑی اور دوبارہ سے اسے اپنے سامنے لا کر کھڑا کیا۔ آئزل کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ تھوڑی اتنی جرت؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ اگلے ہی لمحے اس نے ایک زوردار مکہ وجدان کی ناک پر مارا۔ درد کی شدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے وہ زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ یہ ہاتھ تھا یا کوئی ہتھوڑا؟ چند لمحے تو اس نے یہ سمجھنے میں لگے۔ نازک نظر آنے والی وہ لڑکی اتنے زور سے اسے مارے گی، اس نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ محترمہ 1 مہینے پہلے ہی کراٹے کی کلاسز لے چکی تھی اور اس میں چیمپئن بنی تھی۔ اب اپنی سکلز کسی کو تو دکھانی تھی۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ تمہاری تو میں پولیس میں رپورٹ کروں گا۔ جاؤ، میں تم جیسے نوٹنکیوں سے نہیں گھبراتی ہوں۔ پیاری لڑکی دیکھی نہیں اور آ گیا لائن مارنے۔ میں جو مرضی کروں، تم ہوتے کون ہو مجھ سے سوال کرنے والے؟ دوبارہ اپنے کام سے کام رکھنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس بار تو میں نے تمہاری ناک پھوڑی ہے، اگلے دن ایسی جگہ پر ماروں گی کہ سوچنے سے پہلے بھی درد ہوگا۔ انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دیتے ہوئے وہ وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ کسی نے اس کی ٹانگ پکڑ کر زور سے کھینچی۔ وہ منہ کے بل زمین پر گر گئی۔ اس نے بروقت زمین پر اپنے ہاتھ رکھ دیے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے خرگوش جیسے دانت زمین پر لگنے سے بچ گئے، ورنہ اس کا چہرہ بھی الگ قسم کا نظارہ پیش کر رہا ہوتا۔ وہی لات اس نے پھر سے زور سے وجدان کے سر پر ماری، جس سے محترم کو اندازہ ہو گیا کہ محترمہ نے کراٹے میں بلیک بیلٹ حاصل کی ہوئی ہے۔ اپنی ناک کو چھوڑ کر اب وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ تمہیں مار کھانے کا اتنا شوق کیوں ہے؟ یہ گاڑی میری ہے۔ تم پر تو اب میں کیس کرواؤں گا، پہلے میری گاڑی کو خراب کرنے کے جرم میں اور پھر مجھ پر قاتلانہ حملہ کرنے کے جرم میں۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے اس کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تو سالار کی گاڑی۔ اسی وقت اسے یاد آیا کہ سالار اپنے بڑے بھائی کی گاڑی یوز کر رہا تھا، جو کچھ دن پہلے ہی پاکستان واپس آیا تھا۔ ہائے میرے اللہ، اماں نے تو کہا تھا اس کے سامنے اپنے آپ کو بہت ہی خوبصورت بنا کر پیش کرنا۔ مجھے تو اس کے سامنے جانے سے پہلے لڑکیوں والی نزاکت اپنے اندر لانی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ وہاں سے سر پھٹ بھاگی تھی۔ اس کی سانسیں بری طرح سے پھولی ہوئی تھی۔ بس اسٹاپ پر جا کر اس نے دم لیا۔ اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ اگلے چند ہی منٹوں میں بس وہاں پر پہنچ گئی۔ دوسری طرف وجدان کا برا حال تھا۔ اس لڑکی کو میرے ہاتھوں ضائع ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سالار، جو کہ وجدان کی چیخوں کی آواز سننے کے بعد بھی باہر نہیں نکلا تھا، 5 منٹ لگا کر اس نے اپنا سینڈوچ ختم کیا۔ اس کے بعد نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے اطمینان سے چلتا ہوا جب باہر آیا، سامنے کا منظر دیکھ کر بری طرح سے بوکھلا گیا۔ میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ میرے بھائی کی عزت کس نے خراب کر دی؟ وجدان نے انتہائی غصیلی نظروں سے اس کو گھورا تھا۔ اپنی بکواس بند رکھو، ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ تو یہاں پر خود منہ توڑوا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سالار کی زبان میں پھر سے کھجلی ہوئی۔ اچھا ریئلی سوری،
ویسے بتائیں یہ سب کس نے کیا ہے؟ پلیز یہ نہ کہیے گا کہ کسی لڑکی نے کیا، ورنہ میں یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ میں صرف اور صرف عورتوں کی عزت کرتا ہوں، اسی وجہ سے میں نے اسے ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ تو میں نہیں مانتا، آپ نے بھی پوری کوشش کی ہوگی۔ سالار بھی اس کا ہی بھائی تھا، کہاں اتنی آسانی سے وہ اس کی باتوں پر یقین کرنے کے لیے تیار۔ وہ وجدان کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا، جیسے وجدان نے غصے سے جھٹک دیا۔ سالار کی نظر جب اس کی گاڑی پر پڑی تو اس نے ایک زوردار چیخ ماری۔ اس عائزل کی بچی کو میں نہیں چھوڑوں گا، اسے تو میں اپنے ہاتھوں سے جہنم واصل کروں گا۔ وہ اپنے بال باقاعدہ طور پر دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر کھینچنے لگا تھا، کیونکہ گاڑی کی بونٹ پر ہزاروں قسم کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ کچھ دن پہلے ہی اس نے عائزل بیگم کے یونیفارم کا ستیہ ناش کیا تھا، اور وہ اسی کا بدلہ لے کر وہاں سے گئی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے تو اس کے بیچارے بھائی کو بھی دھوکہ رکھ ڈالا، جو خود جم لگاتا تھا۔ پتہ نہیں وہ ایک چھوٹی سی لڑکی کے ہاتھوں ایسے پٹ گیا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وجدان نے یہ مار حیرانگی میں کھائی تھی۔ پہلے وہ حیران ہوا تھا کہ کیسے اس لڑکی نے اسے زور سے مکہ مارا، پھر اس کے بعد جب اس لڑکی نے دوبارہ اس کے سر پر وار کیا تو ناک کو چھوڑ کر وہ اپنے سر کو پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اسی دوران وہ لڑکی بھی وہاں سے فرار ہو گئی۔ ویسے وہ ہے کون؟ آنٹی ببلی کی بیٹی ہے، پھپھے کٹنی کہیں گی۔ اپنے گھر سے زیادہ تو ہمارے گھر میں رہتی ہے، دادا جان کی لاڈلی ہے، ہر وقت ان کے آگے پیچھے گھومتی رہتی ہے۔ دادا جان بھی اسے ہر کسی پر فوقیہ دیتے ہیں۔ میری تو اس کے آنے کے بعد اپنے گھر میں عزت ہی ختم ہو گئی ہے، قسم سے زہر لگتی ہے مجھے۔ اگر آپ میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کریں تو ہم اس کے خلاف ایک مشن شروع کر سکتے ہیں۔ یہ مشن کامیاب ہو جاتا ہے پھر ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ بتائیں کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ سالار نے جذباتی ہو کر اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، جس کو نظر انداز کر کے وجدان اندر کی طرف بڑھ گیا تھا، مگر گھر کے دروازے پر جا کر وہ کچھ سوچ کر رکا۔ پلٹ کر دیکھا تو سالار اس کو کمینگی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں کسی کو جا کر یہ نہ بتاؤں کہ آپ نے ایک لڑکی سے مار کھائی ہے، تو پھر اس کے لیے آپ کو اپنی جیب تھوڑی سی ہلکی کرنی پڑے گی۔ کمینے، میں نے تجھے 2 دن پہلے ہی تو 30,000 دیے تھے۔ مہنگائی کا زمانہ ہے، وہ 30,000 تو اسی دن خرچ ہو گئے تھے۔ میری جیبیں بالکل خالی ہو گئی ہیں، بے شک آپ دیکھ لیں۔ جیسے اس نے اپنی جیبیں کھنگالی، 5,000 کے 3 نوٹ زمین پر جا کر گر گئے۔ ارے یہ تو میں نے اپنے دوست کو ادھار دینا ہے، اس نے پورے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے خباثت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے صفائی پیش کی۔ اگر آپ کے پاس کیش نہیں ہے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں، میں آپ کو اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیج دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چھوٹے بچوں کی طرح اچھلتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ دوسری طرف محترمہ اپنے کالج میں کلاس روم میں بیٹھی ہوئی تھی، پینسل کو سر کے ساتھ ٹکائے وہ علامہ اقبال بننے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ پروفیسر صاحب ان کا نام 3 سے 4 بار لے چکے تھے، لیکن وہ تو کسی اور ہی دنیا کی باسی معلوم ہو رہی تھی۔ پروفیسر نے جب اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی کاٹی تو وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی۔ ہائے میرے اللہ، زلزلہ آ گیا ہے، بھاگو بھاگو۔ اس کے بعد سن کر پوری کلاس میں ہنسی کی لہر دوڑ گئی، جبکہ پروفیسر کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ زلزلہ یہاں نہیں بلکہ پاک سٹڈی کی کتاب میں آیا ہوا ہے۔ وہ اس وقت یہی ٹاپک پڑھا رہے تھے کہ زلزلہ کیسے آتا ہے، اور ابھی وہ اس کو اٹھا کر اسے کویسچن کرنے والے تھے۔ جب زمین دائیں بائیں ہوتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ انتہائی معصومیت سے اس نے بے وقوفانہ انداز میں اپنے پروفیسر کو جواب دیا تھا، اور زمین آگے پیچھے کیسے ہوتی ہے جب اس کا دل کرتا ہے؟ پھر سے بونگے انداز میں جواب دیتی ہوئی وہ پروفیسر کو آگ لگا چکی تھی۔ اس کی کلاس کی ایک مانیٹر تھی جس کی عائزل کے ساتھ بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ سر کیا میں بتاؤں؟ اس نے فوراً سے اپنا ہاتھ کھڑا کیا۔ پروفیسر نے اس کو اجازت دی۔ عائزل اس کو دانت کچکچا کر دیکھنے لگی تھی۔ اللہ کرے اس کی زبان کٹ جائے۔ اس نے ابھی یہ الفاظ ادا کیے ہی تھے کہ وہ لڑکی چیخ کر اپنا منہ پکڑ کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ پیچھے اور ایک پھپھے کوٹنی بیٹھی ہوئی تھی۔ سر میں نے آپ کو کہا تھا یہ بہت ہی منحوس ہے، یہ جو بھی کہتی ہے وہ سچ ہو جاتا ہے۔ ابھی اس کے جویریہ کو یہی بددعا دی تھی۔ عائزل نے اسے گھورا اور ہاتھوں سے اشارہ کیا۔ بیٹا تو باہر چل،
میں تجھے بعد میں پوچھتی ہوں۔ پروفیسر نے آئزل کو ڈانٹ کر کلاس سے باہر نکال دیا۔ اس کو بھی کلاس لینے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا۔ وہ تو یہ سوچ رہی تھی کہ گھر جا کر صلح صفائی کیسے کرے گی۔ آج رات کو سالار کی بڑی بہن کی مہندی تھی اور وہ اس کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی۔ اس نے تو ڈیزائنر کا سوٹ بھی لیا تھا۔ اتنے ایکسائٹیڈ حویلی والے نہیں تھے جتنی پرجوش وہ ہو رہی تھی۔ دادا جان نے اسے ہر کام میں آگے آگے ہونے کے لیے کہا تھا۔ اس نے بھی دادا کو ہر طرح سے یقین دہانی کروائی تھی کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کسی بھی چیز کی فکر مت کریں۔ جب وہ کالج سے باہر نکلی تو اس کا موڈ بہت ہی خراب تھا۔ گھر میں داخل ہونے ہی لگے تھے کہ سامنے بیٹھے وجدان کو دیکھ کر اس کے قدم زمین کے ساتھ چپک گئے تھے۔ وجدان کی ناک سوجی ہوئی تھی اور وہ بہت ہی مذاقیہ لگ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ آئزل اپنی اماں کی کاٹ دار آواز سن کر جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی۔ کیا ہوا ہے اماں؟ میں نے تجھے کہا تھا کہ جلدی گھر واپس آ جانا۔ پھر سے آوارہ گردی کرنے کے لیے نکل گئی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ او ماں، میرے تو ذہن سے نکل گیا تھا۔ چل جاؤ اور جلدی سے اپنے کپڑے استری کا۔ گڈو کے کپڑے بھی استری کر دینا۔ میں اس کی نوکر نہیں ہوں۔ ہاں، میں تو جیسے تم سب کی نوکر ہوں نا، اماں نے کہا تو وہ برا سا منہ بناتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ لیکن جانے سے پہلے اس نے وجدان کو اسمائل پاس کی تھی۔ اس کا شک سچ ثابت ہوا۔ وجدان نے کسی کو بھی اس وجہ سے نہیں بتایا، کیونکہ اگر وہ اس کی شکایت لگا دیتا تو اس میں اسی کی بے عزتی ہوتی۔ اپنے کپڑے اس نے آدھا گھنٹہ لگا کر استری کیے تاکہ کہیں بھی کوئی شکن باقی نہ رہ سکے۔ لیکن جب گڈو کے کپڑے استری کرنے کی باری آئی تو اس نے 2 منٹ میں ان کو سائڈ پر پھینک دیا۔ اس نے اپنے کپڑے دیکھ کر باقاعدہ اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا تھا۔ اماں، میں نے ایک کپڑے نہیں پہننے، دیکھو کتنے خراب استری کیے ہیں باجی نے۔ کسی شو میں ماڈلنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہا، جیسی تیری شکل ہے لڑکیاں اسی کو دیکھ کر ہی نظریں جھکا لیں گے، کسی کو بھی تیرے کپڑوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ ایسی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اماں، باجی کو دیکھو مجھے بددعائیں دے رہی ہے، میں تیرا گلا دبا دوں گی اگر دوبارہ تو نے اپنی اس گندی آواز سے اماں کو پکارا۔ اس نے باقاعدہ گڈو کی گردن پکڑ لی، جو اس سے صرف 2 سال ہی چھوٹا تھا۔ اس وقت صوفیہ بیگم تیزی سے وہاں پر آئی۔ ہاتھوں میں اٹھایا ہوا گرم گرم چمٹا انہوں نے جب محترمہ کی کمر پر مارا تو وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھی اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی تھی۔ وجدان ابھی تک لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو چلاتے ہوئے دیکھ کر اس نے افسردہ سی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجا لی۔ یہ ابھی تک یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ شرم کر جا، میں نے تجھے کیا سمجھایا تھا؟ صوفیہ بیگم نے دانت پیسے تو اس نے جلدی سے اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجا لی، لیکن وہ مسکراہٹ اتنی مزاحیہ تھی کہ وجدان نے فوراً سے ہی نگاہیں جھکا لی، کیونکہ محترمہ بہت ہی خوفناک لگ رہی تھی۔ افراتفری میں وہ جلدی جلدی تیار ہو کر سالار کے گھر پہنچ گئی، جہاں پر آمنہ بیگم نے اس کا استقبال بہت ہی خوشگوار انداز میں کیا تھا۔ انہیں اس چھوٹی سی بچی بھی اپنا بچپن نظر آتا۔ وہ بھی بچپن میں اسی طرح سے شرارتیں کرتی تھی، اسی وجہ سے وہ اس کا پورا ساتھ دیتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ سالار کے معاملے میں نہ صرف ان کا چمٹا بلکہ ان کا بیلن بھی بہت اچھے طریقے سے کام کرتا، اور یہی شکایتیں سالار اپنی ماں کو بھی لگاتا کہ جب وہ کوئی گڑبڑ کرتی ہے آپ اسے کچھ نہیں کہتی، میں کر دوں تو آپ میری جان لینے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ ادھر آمنہ بیگم اس کی سائڈ لیتی تھی اور ادھر صوفیہ بیگم سالار اور وجدان کی سائڈ لیتی۔ 2 پارٹیز بنی ہوئی تھی۔ آئزل سالار کے دادا کے کزن کی بیٹی تھی۔ ان لوگوں کی آپس میں رشتہ داری بھی تھی اور وہ ایک دوسرے کے ہمسایہ بھی تھے۔ سالار کے دادا اکرام صاحب کے 3 بیٹے تھے اور ان دونوں کی ہی آگے بڑی فوج تھی۔ سب سے بڑے بیٹے جاوید صاحب تھے، جن کے آگے 2 بیٹے وجدان اور سالار، اور ایک بیٹی تھی جس کی ابھی شادی ہونے والی تھی۔ دادا جان کی سب سے زیادہ آئزل سے بنتی تھی اور وہ اسے اپنی پوتی ہی کہتے تھے، اور اگر کوئی ان کے پاس جا کر آئزل کی شکایت لگاتا تھا تو وہ الٹا اس کو ڈانٹتے تھے۔ ایک بار تو سالار نے ان کے پاس جا کر باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ آپ ہمیشہ اس کی سائڈ کیوں لیتے ہیں؟ تو وہ بولے اس وجہ سے کیونکہ وہ جب یہاں پر آتی ہے میرے ساتھ ٹائم گزارتی ہے تو تم سارا دن گھر پر ہی ہوتے ہو، مگر مجال ہے تم 2 منٹ کے لیے میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ۔
جب بھی تم آتے ہو یا تو تمہیں پیسے چاہیے ہوتے ہیں یا پھر کسی سے مار پڑی ہوتی ہے یا پھر پولیس کا کیس ہوتا ہے۔ تم نے تو ہمیشہ مجھے ذلیل ہی کروایا ہے۔ لوگوں کی سالانہ پیپروں میں سپلی آتی ہے اور تمہاری تو سپلی کے پیپر میں بھی سپلی آ جاتی ہے۔ یہ سن کر سالار نے بے شرموں کی طرح اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور ایک سیانی سی ہنسی ہنس کر وہاں سے چلا جاتا۔ کبھی کبھار تو وہ پچھتاتا تھا کہ اس نے دادا جان سے شکایت لگائی تو لگائی بھی کیوں، وہ کیسے اپنی نادانیوں کو بھول سکتے ہیں۔ لیکن اب کیا پچھتائے ہوت جب چڑیاں چگ گئے کھیت۔ اس کی ضلالت تو پرماننٹ تھی، ہمیشہ دادا جان کے ہاتھوں ذلیل ہو کر ہی دم لیتا تھا۔ حویلی میں مہندی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ محترمہ میں بڑھ چڑھ کر ان تیاریوں میں حصہ لے رہی تھی جب آمنہ بیگم اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ کیا تمہارے پاس تھوڑا سا وقت ہے؟ جی دائی جان، میرے پاس آپ کے لیے وقت ہی وقت ہے، آپ بس حکم کریں۔ بیٹا وجدان کے کپڑے پریس کرنے میرے پاس اور بھی کرنے کے لیے کام ہے۔ نمرا میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تم پلیز جا کر اس کے کپڑے پریس کر دو۔ جی جی آپ مجھے بتائیں، میں ابھی کر دیتی ہوں۔ وہ میں نے اس کے بیڈ پر پھیلا کر رکھے ہیں، بلو کلر کا سوٹ ہے، تم جا کر لے آؤ۔ جی میں ابھی جاتی ہوں۔ وہ اپنی ہی دھن میں چلتی ہوئی کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ کپڑے اٹھا کر جیسے ہی وہ پلٹی، وجدان واش روم سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کے وجود پر صرف ایک تولیہ موجود تھا۔ وجدان کو دیکھ کر یک دم ہی اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور اونچی آواز میں چلانے لگی۔ وجدان نے بھی ساختہ اپنے آپ کو اپنے سینے چھپایا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس طرح سے کون کسی کے کمرے میں داخل ہوتا ہے؟ کیا تم نے ذرا بھی تمیز نہیں ہے کہ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دستک کرتے ہیں؟ میں نے دستک دی تھی لیکن آپ نے اپنے کانوں میں کچھ زیادہ ہی صابن گھسا دیا تھا، یہی وجہ ہے کہ آپ کو آواز نہیں آئی۔ میرا دماغ خراب مت کرو اور نکلو یہاں سے۔ مجھے بھی یہاں پر کھڑے ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے اور نہ ہی آپ نے کچھ ایسا ہے جو میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھوں گی۔ بے شرم کہیں گے۔ وہ وہاں سے نکلنے ہی لگی کہ اس کا پاؤں بیڈ کے کونے سے جا کر ٹکرایا۔ اس کی چھوٹی سی انگلی بہت بری طرح سے لگی۔ وہ اپنا پاؤں پکڑ کر درد کے مارے وہیں پر اچھلنے لگی اور توازن برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے بیڈ پر گر گئی۔ وجدان کا دماغ غصے سے گول گول گھومنے لگا۔ وہ جو اس کا بازو پکڑ کر اسے دھکیل کر کمرے سے نکالنے کا ارادہ رکھتا تھا، وہ زمین پر گری ہوئی اپنی قمیض پر پاؤں رکھنے کی وجہ سے پھسل گیا اور سیدھا اس کے اوپر جا کر گرا۔ ان دونوں کی ناک ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی۔ وہ وجدان کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ وجدان نے صرف ایک تولیہ پہنا ہوا تھا۔ اس کا سینہ عیاں تھا۔ اس کے سینے پر موجود بال محترمہ کی کمزوری تھے۔ اس نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا۔ اس کے گال شرم کے مارے لال ہو گئے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ وہ اس کی گرفت میں ہلکا سا کسمس آئی۔ تھوڑی ہی دیر میں جب وہ ہوش کی دنیا میں آئے تو اس نے ایک زوردار چیخ ماری۔ وجدان نے اگلے لمحے زور سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر دبایا۔ وہ آنکھیں حیرت سے پھیلائے اس کے چہرے کو گھورے جا رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ نفی میں گردن ہلا رہی تھی۔ وجدان اٹھا، پہلے اپنا تولیہ درست کیا اور پھر انتہائی اونچی آواز میں چلایا، "Get lost from my eyes!" وہ دم دبا کر وہاں سے بھاگی تھی۔ وجدان کے کپڑے اپنے ہی پاؤں کے نیچے آنے کی وجہ سے گندے ہو گئے۔ اس کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک اور سوٹ نکالا۔ خدا کا شکر تھا کہ اس نے 4 سوٹ سلوائے تھے، شاید یہ اسی دن کے لیے ہی تھا۔ وہ سوٹ بھی آمنہ بیگم نے محترمہ کے ہاتھوں میں لا کر دیا، کیونکہ محترمہ نے ان کو جا کر بتایا تھا کہ وجدان نے وہ کپڑے پریس کروانے سے منع کر دیا۔ وہ وائٹ کلر کے کپڑے لے کر اسٹینڈ کے پاس جا کر کھڑی ہو۔ اس نے اس طرح گرم ہونے کے لیے استری رکھ دی۔ اچانک ہی اس کی نظر گڑیا پر پڑی جس کے ہاتھوں میں املی اٹھائی ہوئی تھی۔ اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ "گڑیا میری بچی!" جیسے وہ اس کے پاس گئی، گڑیا سرپٹ وہاں سے بھاگی تھی۔ محترمہ اپنے سارے کام بھول چکی تھی۔ اس وقت اس کے ذہن میں 5 روپے والی املی چل رہی تھی۔ نہیں جاتی کہ یہ 5 روپے اس کے گلے میں ایک پھندا بننے والے ہیں۔ استری وائٹ کلر کے کپڑوں کے اوپر موجود تھی اور محترمہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔
گڑیا کو پکڑنے کے بعد اس کے ہاتھوں سے املی چھین کر کھانے کے بعد جب وہ واپس آئی تو سامنے کا حشر تو دیکھ کر اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ قریب ہی بنٹی کھڑا تھا۔ اب اس معاملے سے نکلنے کے لیے اس نے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ اس نے بنٹی کا بازو پکڑ کر زور سے جھٹکا دینا شروع کر دیا۔ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ سارے کپڑے برباد کر دیے بنٹی۔ بنٹی اپنی گردن پر ہاتھ رکھا کر اللہ کی قسمیں اٹھانے لگا، اور پھر اس کے بعد آمنہ بیگم وہاں پر آ گئی۔ انہوں نے بھی اپنی معصوم سی بھتیجی کو بے قصور سمجھ کر بنٹی کے کان کھینچے۔ جہاں تک وجدان صاحب کا سوال تھا، ان کا دوسرا جوڑا بھی ضائع ہو چکا تھا۔ اس بار اس نے پرانے کپڑے خود ہی پریس کیے۔ وہ دوبارہ کسی بھی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ محترمہ کے ہاتھوں تو بالکل بھی نہیں۔ مہندی کا فنکشن شروع ہو گیا تھا۔ دلہا دلہن کا نکاح ہو چکا تھا، اس لیے فنکشن اکٹھا ہی رکھا گیا۔ وہاں پر بہت زیادہ ہلا گلا کیا جا رہا تھا۔ ساری لڑکیاں وجدان کے آس پاس گھوم رہی تھی۔ صوفیہ بیگم نے اپنی بیٹی کو چھوکا مارا۔ وہ ناگواری سے وجدان کو گھونے لگی۔ اس طرح سے جاہلوں کی طرح میں نے تمہیں اسے دیکھنے کے لیے نہیں کہا۔ جاؤ جا کر اسے بات کرو۔ آپ تو کہتی تھی لڑکوں سے دور رہا کرو، کسی کے ساتھ بھی فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور آج آپ خود ہی مجھے لڑکے سے بات کرنے کے لیے بھیج رہی ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، وہ لڑکا کہلوانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اس نے بھی اپنے دل کے پھپھولے پھوڑے تھے۔ جبکہ صوفیہ بیگم کو بھی شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے ایک زوردار مکہ اس کی کمر پر مارا تو درد سے کراہ کر رہ گئی۔ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ کچھ بھی کرو، بس اسے اپنی جانب متوجہ کرو۔ میں چاہتی ہوں وہ ہر حال میں تم سے شادی کرے۔ مجھ سے بھی میری مرضی پوچھ لیں، مجھے اس جلاد سے شادی نہیں کرنی۔ غصے کا اتنا تیز ہے کہ انہیں بتا نہیں سکتی۔ مجھے ساری زندگی اس کے ہاتھوں ذلیل نہیں ہونا۔ وہ ابھی بھی اپنی غلطیوں پر غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ابھی بھی وہ اس شخص کو ہی قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے ہاتھوں میں جوس کا گلاس اٹھایا اور مضبوط قدم اٹھاتی ہوئی وجدان کی طرف بڑھنے لگی تاکہ اسے گفتگو کا آغاز کر سکے۔ فلموں میں، ڈراموں میں تو اس نے ایسے ہی دیکھا تھا۔ حقیقی زندگی کے بارے میں اسے معلوم نہیں تھا، اور نہ ہی کبھی اس نے معلوم کرنے کی کوشش کی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچی، اس کا پاؤں کارپیٹ میں جا کر اٹکا تھا۔ گلاس اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر ہوا میں لہرایا۔ سارے کا سارا مشروب وجدان کے کپڑوں پر، اور باقی کا گلاس زمین پر گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ وہ بھی اپنا پاؤں پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے مسکرانے کی ناکام سی کوشش کی۔ وجدان کی حالت ایسی تھی کہ ابھی وہ غصے کے مارے لال انگارہ ہو جائے گا۔ صوفیہ بیگم نے بے ساختہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ آمنہ بیگم نے دیکھا تو فوراً ہی وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ وہ I'm really sorry۔ اسی وقت دادا جان وہاں پر چلے آئے۔ اسی وجہ سے معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ ارے کیا ہو گیا؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ کوئی بات نہیں، یہ کپڑے چینج کر لے گا۔ انہوں نے اپنی پوتی کا ساتھ دیا۔ اب یہی رہ گیا میری زندگی میں، تیسرا جوڑا تبدیل کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہی دیے ہیں۔ دادا نے آپٹیمسٹک بننے کی ناکام کوشش کی، اور یہ آپٹیمسٹزم بھی صرف اور صرف اپنی پوتی کے معاملے میں ہی دکھاتے تھے، ورنہ سالار کے معاملے میں وہ جتنے نیگیٹو تھے، سالار اسی وجہ سے روتا تھا اور اپنے بال پاگلوں کی طرح کھینچتا تھا۔ دادا جان نے اسے تسلی دی اور ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھنے کا کہا۔ وہ دادا کا ہاتھ تھام کر کھڑی ہو گئی، لیکن اب اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ میرے سے ہر بار بلنڈر کیوں ہو جاتا ہے؟ اب میں کیا کروں؟ جا کر اسے معافی مانگوں؟ ہاں یہی کرتی ہوں، لیکن معافی کیسے مانگوں؟ ہاں خالی ہاتھ جاؤں کیا؟ اس پر خالی ہاتھ ہی جانا پڑے گا۔ وہ اسے معافی مانگنے کے لیے جانے ہی لگی کہ اس کی کزن نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روک لیا۔ یار ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے دلہا دلہن حویلی کے پچھلے حصے میں جا کر فوٹو شوٹ کریں گے، تو میں کیا کروں؟ انہیں جا کر رومانس کے طریقے بتاؤں؟ اس نے انتہائی بیزاریت سے جواب دیا، نہیں، یہ تم اپنے شوہر پر اپلائی کرنا۔ تم میرے ساتھ چلو، ہم نے وہاں پر جا کر ڈیکوریشن کرنی ہے۔ یار بہت مزہ آئے گا۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اس کو گھسیٹتے ہوئے حویلی کے پچھلے حصے میں لے کر آ گئے تھے۔ محترمہ کو ڈیکوریشن کی الف سے بے نہیں آتی تھی، کیونکہ محترمہ کا ذوق بہت ہی خراب تھا۔
تم بس یہ پھولوں کی لڑیاں پکڑ کر کھڑی ہو جاؤ، میں جب بھی تمہیں بولوں تم یہ لڑیاں میرے حوالے کر دینا۔ یہاں پر دوسری کزنوں کو بھی تو لا سکتی تھی جن کو یہ سب کام آتا ہے، مجھے لانے کی کیا تک بنتی تھی؟ وہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ سب لوگ ہی مصروف تھے اور وہ کام کے بندے ہیں، اس کام کے لیے مجھے فارغ بندے کی ضرورت تھی۔ تم مجھے صاف الفاظ میں نکمی ہونے کا طعنہ دے رہی ہو۔ آپ بالکل ٹھیک سمجھ رہی ہیں۔ فرحین اگلے چند ہی لمحوں میں تھک گئی تھی۔ چلو اب تم باقی کی لڑیاں لگاؤ۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اوپر جا کر کھڑی ہو گئی۔ فرحین نے ساری لڑکیاں ایک ساتھ اس کے حوالے کر دی اور خود دادی جان کی پکار سن کر بھاگے۔ دوسری سائڈ پر چلی گئی تھی۔ تم یہیں پر رکو، میں 5 منٹ میں آتی ہوں۔ وہاں پر جا کر اس نے وجدان لالا کو پچھلے حصے کا سیٹ اپ دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ انہوں نے مینجمنٹ میں اپنی ڈگری حاصل کی تھی اور اسی طرح کے کام انہیں بہت اچھے طریقے سے آتے تھے۔ وہ پیچھے کا سسٹم دیکھنے کے لیے جیسے وہاں پر پہنچا، محترمہ کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی، کیونکہ اس نے غلط جگہ پر اپنا پاؤں رکھ دیا تھا۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، کسی کی مہربان بازوؤں نے اسے تھام لیا۔ سہارا محسوس کرتے ہوئے عازل نے مضبوطی سے وجدان کی شرٹ پکڑ لی۔ اس کا وجود ہولے ہولے کپ کپا رہا تھا، اس کی پلکیں بھی ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ میں زندہ بچ گئی ہوں کیا؟ انتہائی معصومیت سے سوال کیا گیا تھا۔ بدقسمتی سے آپ زندہ بچ گئی ہیں جانی پہچانی مردانہ آواز سن کر اس نے جیسے ہی آنکھیں کھولی، اس نے زوردار چیخ مار دی۔ چھوڑو مجھے۔ وجدان نے اگلے پل اسے چھوڑا تو وہ زور سے زمین پر گر گئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ میں آپ کو چھوڑ دوں۔ وہاں پر فرحین آئی تو وجدان ناگواری سے اس کو گھورا تھا۔ کس طرح کے لوگوں کو اس کام پہ لگایا ہوا ہے اور تم لوگوں نے کیا کر دیا ہے؟ اب جیسے میں کہتا ہوں ویسا ہی سیٹ اپ کرو۔ اور تم کہاں پر جا رہی ہو؟ آئزل کو وہاں سے فرار ہوتا ہوا دیکھ کر وہ اس کو آواز دیتے ہوئے بولا تھا، جلدی سے یہاں پر آؤ اور یہ فالتو کی چیزیں سمجھنا شروع کر دو۔ سب کچھ خراب کر دیا تم لوگوں نے۔ یوں بات کر رہا ہے جیسے ایونٹ مینجمنٹ میں اس نے پی ایچ ڈی کی ہو۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ اس نے میٹرک بھی پاس کی ہوگی۔ اس کی زبان تیزی سے چل رہی تھی۔ او ہیلو محترمہ، انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور ایونٹ مینجمنٹ میں ہی کی ہوئی ہے۔ نادی نے اس کے علم میں اضافہ کیا۔ مجھے کسی بھی اینگل سے نہیں لگتا۔ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ محترمہ جانی پہچانی مردانہ آواز سن کر اس نے بے ساختہ اپنی نگاہیں اٹھائی۔ یہ بہت ہی مشکل سوال تھا جو اسے پوچھا گیا تھا۔ سالار بھی جیسے اسی سوال کا ہی منتظر رہا اور فوراً سے اس کے پہلو میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں بتاتا ہوں، جو کوالیفیکیشن میری ہے وہی ان کی بھی ہے، مگر یہ مجھ سے ایک پوائنٹ آگے۔ یہ کہتے اس کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ کیا مطلب ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ اپنے بھائی کی تعلیم سے تو کافی حد تک واقف تھا، جو سپلی کے پیپر میں سپلیاں لے کر بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس لڑکی کے بارے میں اسے کچھ خاص آئیڈیا نہیں تھا۔ مطلب یہ کہ پچھلی بار میری 4 سپلیاں آئی تھی، میں نے ان 4 کا پیپر دیا اور 4 میں فیل ہو گیا۔ اس کی بھی 4 سپلیاں آئی تھی، اس نے پیپر دیا لیکن 1 میں پاس ہو گئی، یعنی یہ مجھ سے 1 پوائنٹ آ گئی۔ سپلیاں ہم دونوں کی ہی ہیں، مگر اس کی 3 اور میری 4۔ اس نے بہت ہی خوبصورت انداز میں سب کچھ ایکسپلین کر دیا۔ تو کیا تم لوگ رپیٹ کر رہے ہو؟ جی بالکل، دونوں نے ہاں میں گردن ہلائی۔ آئزل کا وقت نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی ایسی جگہ پر جا کر چھپ جائے جہاں پر وہ اسے نہ دیکھ پائے، لیکن اب تو چھپنے کے بھی سارے راستے بند ہو گئے تھے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے۔ شرمندگی بھی ہوئی تو اپنے دشمن کے سامنے۔ دل کے ارمان آنسوؤں میں بہہ گئے۔ وہ واپس زیادہ جان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی اور دھیمے انداز میں گنگنانے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی اداس کیوں؟ کچھ بھی نہیں، اور اس طرح سے چپ چاپ نہ بیٹھا کرو، تم ہنستی کھیلتی اچھی لگتی ہو۔ آمنہ بیگم بھی اس کے پاس آ کر بیٹھی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ وہ دھیمے سے انداز میں مسکرا دی تھی۔ صوفیہ بیگم نے اپنی بیٹی کو ان دونوں کے پہلو میں بیٹھے ہوئے دیکھ کر سکون بھری سانس خارج کی۔ وہ چاہتی تھی وجدان اور ان کی بیٹی کی شادی ہو جائے، لیکن جس طرح سے ان کی بیٹی کی حرکتیں تھیں انہیں کوئی خاص امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ وجدان کا رجحان اپنی پھوپھو کی بیٹی کی طرف دیکھ رہی تھی۔
ابھی بھی وہ کومل کے پہلو میں بیٹھا کسی بات پر بحث کر رہا تھا۔ ان کی کیمسٹری بہت حد تک میچ کر رہی تھی۔ آئزل کی نظر جب ان پر پڑی تو وہ ناگواری سے اپنی گردن پھیر کر، بیٹھ کے دیکھو انہیں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ فری ہو رہے ہیں، تو ہوتے رہیں، مجھے کیا، میری طرف سے دونوں بھاڑ میں جائیں۔ ماں کے گھورنے پر وہ تھوڑی سی سٹ پٹا گئی تھی۔ اب ماں میں کیا کروں؟ جا کر اس انسان کی منتیں کرنا شروع کر دوں کہ مجھ سے باتیں کرو؟ میں نے تمہیں اس کی منتیں کرنے کے لیے نہیں کہا، میں تمہیں ہوش کے ناخن لینے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ میں بے ہوش ہی اچھی ہوں، پتہ نہیں اس لڑکی کا کیا ہوگا۔ سارے خاندان میں اپنی اور میری ناک کٹوا دی اس لڑکی نے۔ اب تو محلے والے بھی اس کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے بے چینی سے اپنی پیشانی مسلی تھی۔ پورے محلے میں اس نے ادھم مچایا ہوا تھا۔ آدھی رات کے وقت لوگوں کے گھروں کی بیل بجا کر بھاگ جاتی، اور بعد میں جب پوچھا جاتا تو صاف مکر جاتی۔ ایک بار تو محلے کی آنٹی نے اسے ویڈیو بھی دکھائی۔ اس نے وہ بھی ماننے سے انکار کر دیا اور اونچی اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہا، یہ AI ہے، میں اس کو نہیں مانتی۔ اپنی ماں اور اس آنٹی کے چہرے پر جس طرح سے وہ مکری تھی، صوفیہ بیگم اش اش کر اٹھی تھی، اور دادا جان نے بے ساختہ اپنی پوتی کی نظر اتاری۔ وہ اس کی شرارتوں سے محفوظ تھی، لیکن اگر کبھی کوئی ایکسٹریم لیول کی غلطی کر جاتی تو وہ اس کو ڈانٹتے بھی تھے۔ یہ کومل اس کے ساتھ اتنا زیادہ کیوں چپک رہی ہے؟ نمرا بھی ان دونوں کو دیکھ کر آئزل کے پہلو میں جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے کیا، خود ہی جا کر پوچھ لو، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے پوچھنے کی؟ میں بس یوں ہی جنرل بات کر رہی ہوں۔ اگر سچ کہوں تو یہ کومل مجھے بہت سہل لگتی ہے، قسم سے ایک نمبر کی چلاک عورت ہے۔ نہ جانے کتنے امیر لڑکوں کو اس نے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے معصوم وجدان صاحب کو بھی یہ اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہے۔ اس انسان کو معصوم کہہ کر معصوم لوگوں کی بے عزتی مت کرو۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے تھے، جبکہ نمرا منہ بنا کر رہ گئی۔ اس کے بعد وہاں پر سب لوگ ٹپے گانا شروع ہو گئے۔ محترمہ سب سے آگے آگے تھی۔ انڈائریکٹلی وہ اپنے کزن صاحب کی شان میں گستاخی کر رہی تھی، جبکہ وہ بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ نہ تو اس کو پنجابی ٹھیک طرح سے سمجھ آتی اور نہ ہی اس کو جواب دینا آتا تھا۔ کومل نے وجدان کو آنکھوں ہی آنکھوں میں پرسکون ہونے کا اشارہ کیا اور نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ اب وہ وجدان کے بدلے اس جواب دے رہی تھی۔ سالار بھی کومل کی ٹیم میں ہو گیا، جو پہلو بدل کر رہ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں جب شہریار اس کے پہلو میں آ کر بیٹھا تو محفل میں ایک دم سے جان آ گئی۔ وہ بہت ہی مذاقیہ تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ ایک امپورٹنٹ کام کے سلسلے میں کشمیر گیا ہوا تھا۔ آج تھوڑی دیر پہلے اس کی واپسی ممکن ہوئی۔ اس کی شرارتی سی آئزل کے ساتھ بہت بنتی تھی۔ جب وہ دونوں اکٹھے ہوتے تو ہر طرف فساد برپا ہو جاتا۔ شہریار یوں تو ایک بزنس مین تھا، لیکن جب وہ اس چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ ہوتا تھا تب وہ بھی بچہ بن جاتا۔ ان دونوں کی ایک ٹیم تھی، سالار اور کومل کی ایک ٹیم۔ آخر میں شہریار اور آئزل جیت گئے۔ جذباتی ہو کر اس نے شہریار کا بازو پکڑ کر زور زور سے ہلانا شروع کر دیا، جبکہ وہ دھیمے سے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ یار شکر ہے تم آگے، ورنہ میں تو بری طرح سے ہار جاتی۔ تم نے مجھے مرتے مرتے بچایا، ورنہ انسان تو مجھے ذلیل کر دیتا۔ اس نے ذلیل ہونے والی کون سی بات ہے؟ یہ تو ایک گیم تھی، کوئی بھی جیتے۔ تم سمجھ نہیں رہے ہو۔ وہ ذرا سا اس کے چہرے کی طرف جھکتی ہوئی رازدارانہ انداز میں بولی۔ وجدان نے انتہائی کینہ توز نظروں سے محترمہ کی پشت کو گھورا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس لڑکی کی ذات میں دلچسپی لینے لگا تھا، اور اب جب اسے اس لڑکی کے ساتھ پنگا لیتے ہوئے مزہ آ رہا تھا تو شہریار نہ جانے کہاں سے ان دونوں کے درمیان ٹپک پڑا۔ وہ غصے سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ ہم کس بارے میں بات کر رہے تھے؟ کومل اس کے قریب آ کر بیٹھی تو وہ ناگواری سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے نہیں یاد، اور ابھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اپنے کمرے میں جا کر ریسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو نظر انداز کرتا ہوا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ آئزل کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا، اور پھر اس کی نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد نفی میں اپنا سر جھٹک دیا۔ میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ شہریار نے اپنی پاکٹ میں سے ایک ڈبی نکالی تھی، جس میں ایک بہت ہی خوبصورت چاندی کا بریسلٹ موجود تھا۔ وجدان وہاں سے جانے کے بعد اپنے کمرے کی کھڑکی میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ شہریار کو ہاتھوں میں وہ ڈبی پکڑے دیکھ کر اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ اس وقت ہی اس نے موبائل نکالا اور سالار کا نمبر ڈائل کیا۔
اگلے سیکنڈ میں اس کی کال اٹھا لی گئی کیونکہ موبائل سالار کے ہاتھ میں ہی تھا۔ شہریار کو تم دھکے مار کر اس حویلی سے باہر نکالو گے یا پھر میں اسے کسی دوسرے سیارے پر پھینکوں۔ یہ سن کر وہ محظوظ انداز میں مسکرا دیا۔ اگر آپ اس لڑکی سے محبت کرتے ہیں تو کھل کر اپنی محبت کا اظہار کریں۔ اس طرح سے چھپ چھپ کر حملے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی زبان کو لگام دو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے شہریار بھائی۔ اس سے پہلے کہ شہریار وہ بریسلٹ اس کے ہاتھوں میں پہنا تھا، سالار کی آواز سن کر وہ جلدی سے پلٹا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ میرے ساتھ ذرا باہر چلیں، ایک ضروری کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ میں شہریار بھائی جلدی سے چلے نا، میں ابھی واپس آیا ہوں، پلیز نا۔ شہریار بھائی، وہ اس کا بازو پکڑ کر اس کو کھینچتا ہوا باہر لے کر آیا تھا، جبکہ آئزل انتہائی غصے سے سالار کی پشت کو کھونے لگی اور پھر اپنی اماں کے ساتھ اپنے گھر واپس چلی گئی۔ سالار اور شہریار گھر کے سامنے والے حصے میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ کہاں پر جانا ہے؟ میں تو بھول ہی گیا۔ سالار نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے انجان بننے کی ناکام ایکٹنگ کی۔ کیا تم میرے ساتھ پرینک کر رہے تھے؟ نہیں، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں بھول گیا ہوں۔ آج کل میری یادداشت بہت خراب ہو گئی ہے۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ جیسے مجھے یاد آئے گا تمہیں وہ کام خود ہی کر لوں گا۔ آپ کو بھی میں نے زحمت دی۔ وہ اس کے کندھے کو تھپکتا ہوا ایک بار پھر سے دانتوں کی نمائش کرتا حویلی کے اندر چلا گیا۔ مہندی بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے انجام کو پہنچی۔ اب حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سب کزنز تھکے ہارے سوئے ہوئے تھے، کوئی صوفے پر تو کوئی زمین پر لیٹا، جس کو جہاں پر جگہ ملی وہ وہیں پر لمبا پڑ گیا۔ وجدان اپنے کمرے میں موجود تھا۔ اس کے لیپ ٹاپ پر آئزل کی تصویر کھلی ہوئی تھی۔ یہ تصویر آج سے 2 سال پہلے کی اس کے دادا جان نے بھیجی تھی۔ اس لڑکی کی آنکھیں بہت خوبصورت تھی۔ اس کو پہلی ہی نظر دیکھ کر وہ اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ تب اس نے دادا جان کو حامی بھرتی تھی، لیکن دادا جان نے جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اسے سوچنے کے لیے وقت دیا تھا، اور ان کا خیال تھا کہ جب وہ پاکستان واپس آئے گا، اسے ملے گا، اس کے بعد جو بھی فیصلہ سنائے گا ان کو منظور ہوگا۔ دوسری طرف وہ لڑکی اس کی آنکھوں میں ایسا سمائی تھی کہ اسے محترمہ کے علاوہ کچھ اور نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ، اس کی نظریں اس کے دماغ میں بس گیا تھا۔ وہ کبھی کبھار حیران ہوتا، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو دیکھ کر اس کے دیوانے ہو جائیں؟ نہ تو آپ ان سے ملے ہوئے ہوں، نہ ہی آپ ان سے بات کرتے ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شخص آپ کو اپنے دل کے قریب محسوس ہوتا ہے۔ سالار اس لڑکی کی برائیاں کرتا تھا، مگر وجدان کو فرق نہیں پڑتا۔ پاکستان آنے کے بعد جس طرح سے اس کا محترمہ کے ساتھ ٹاکرا ہوا تھا، اس کے بعد اس کا دماغ جھنجھنا کر رہ گیا۔ ایک تو وہ لڑکی حد سے زیادہ شرارتی بدتمیز تھی، اور اوپر سے کراٹے ماسٹر بھی۔ ان کی پہلی ملاقات خوشگوار نہیں تھی، لیکن وہ چاہ کر بھی اسے اپنے دل سے نکال نہیں پا رہا تھا۔ 2 سال اس نے جس لڑکی کے بارے میں سوچا، وہ بھی ایسے دور میں جب لڑکوں کے پاس ہزاروں طرح کی اپرچونٹیز موجود ہیں، اس نے کسی کو بھی گرل فرینڈ نہیں بنایا، کیونکہ اس وقت وہ اپنے بزنس کو اسٹیبلش کرنا چاہتا تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت کام میں گزرتا، جو فارغ وقت ملتا تو وہ آئزل کے بارے میں سوچتا تھا۔ ایک بار اس نے آئزل کو کال بھی کی تھی، لیکن دوسری طرف سے وہ نیند میں تھی۔ آپ کا ملایا ہوا نمبر اس وقت گہری نیند سو رہا ہے، برائے مہربانی فرما کر کافی دیر کے بعد کال کیجیے گا۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی، اور پھر اس کے بعد اسے دوبارہ کال بھی نہیں آئی۔ وہ آئزل کے انداز پڑھنا چاہتے ہوئے مسکرا دیا تھا۔ سالار نے اسے ہر طرح سے وارننگ دی تھی، لیکن اس نے اس کی سب وارننگز کو نظر انداز کیا تھا، اور پاکستان آنے کے بعد اس کو جھٹکا نہیں بلکہ جھٹکے لگ رہے تھے۔ آئزل کا ایک سے ایک ہنگامہ خیز روپ اس کے سامنے آ رہا تھا، جس کو ہینڈل کرنا وجدان صاحب کے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ اس نے پہلے تو دل ہی دل میں ارادہ کیا تھا کہ وہ اس لڑکی سے شادی نہیں کرے گا، لیکن اب جب اس نے شہریار کو آئزل کے قریب کھڑا پایا اور آئزل کو اس سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے دیکھا، تو وہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ نہ جانے کیوں اسے جیلسی ہو رہی تھی۔ دادا جان نے یہ بات صرف وجدان اور آمنہ بیگم سے ہی کی تھی۔ ابھی تک حویلی میں کسی کو بھی اس بارے میں معلوم نہیں تھا۔ سالار جو کہ ہر وقت ہی حویلی کی باتوں میں گھسا رہتا، اس نے اپنی ماں کو ایک بار اپنے بھائی سے کال کرتے سن لیا تھا۔
اسی وجہ سے اسے خبر ہو گئی تھی، ورنہ وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا کہ کوئی اسے اس طرح کے معاملات میں شامل کرتا۔ اگلے دن بارات تھی۔ جب وہ حویلی میں پہنچی تو اسے پتہ چلا دلہن دھاڑے مار مار کر رو رہی ہے۔ لو جی نواں کٹا کھل گیا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتی ہوئی وہ دلہن صاحبہ کے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ میں نے یہ لہنگا نہیں پہنا، یہ اولڈ زمانے کا ہے، اس نے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے روتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے دوسرا لہنگا لا کر دیں، وہ بھی ڈیزائنر کا ہونا چاہیے۔ آمنہ بیگم نے پریشانی سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا تھا۔ میں اس لڑکی کا کیا کروں سمجھ نہیں آتا۔ آخر یہ لڑکی چاہتی کیا ہے؟ اس نے ہر جگہ پر مجھے ذلیل کیا ہوا۔ جو باتیں عائزل کی ماں اس کے بارے میں کہتی تھی وہی باتیں آمنہ بیگم اپنی بیٹی کے بارے میں کہہ رہی تھی، یعنی ہر گھر کی ایک ہی کہانی تھی۔ یہ سن کر عائزل کے دل کو کافی حد تک سکون پہنچا تھا۔ بیٹا تم جاؤ اور وجدان کے ساتھ جا کر اس کے لیے لہنگا خرید لاؤ، ورنہ ہم اس کے سسرال والوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اپنی بیٹی کی خواہش انہیں عزیز تھی، لیکن وہ اس کی حرکتوں سے بھی عاجز تھی۔ عائزل کی پسند پورے خاندان میں مشہور تھی۔ بلا شبہ وہ نالائق کم عقل تھی، لیکن کپڑوں کے معاملے میں کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اور ویسے بھی اسے ہر طرح کے برانڈ اور ڈیزائنر ڈریسز کے بارے میں معلوم تھا۔ میں چلی تو جاؤں گی، مگر مجھے وجدان، رکو میں ابھی وجدان کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ جو کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا، دروازہ بجنے کی آواز پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ باہر نکلا تو آمنہ بیگم کھڑی تھی۔ ابھی اور اسی وقت عائزل کے ساتھ جاؤ اور اپنی بہن کے لیے اس کی شادی کا لہنگا لے کر آؤ۔ کیا مطلب ہے؟ ایک تو آپ لوگوں کے ڈرامے ختم نہیں ہوتے۔ اپنی آنکھوں کو مسلتا ہوا وہ بیزاریت اپنے چہرے پر سجائے باہر نکلا۔ عائزل اسے کنفیوز انداز میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے ان کو جلدی سے، چلو میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، کوئی مجھے پوری طرح سے بولنے کیوں نہیں دے رہا؟ الفاظ پھر سے اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ اب اسے غصہ بھی آنے لگا۔ پہلے آمنہ بیگم نے اسے چپ کروا دیا تھوڑا، اب یہ جلاد، وہ خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ ٹریفک ہونے کی وجہ سے ان کی گاڑی پھنس گئی۔ اچانک ہی گجرے بیچنے والا وہاں پر آ گیا۔ گاڑی کا شیشہ کھلا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی جوڑی ہمیشہ سلامت رکھے، پلیز یہ گجرے لے لو۔ اس سے پہلے کہ عائزل اسے برا بھلا کہتی اور صفائی پیش کرتی کہ وہ دونوں کپلز نہیں ہیں، وجدان نے اسے گجرے دینے کا اشارہ کیا۔ وہ بس اس کے چہرے کو گھور کر رہ گئی تھی۔ آپ نے اسے کہا کیوں نہیں کہ ہم کپلز نہیں ہیں؟ ہر کسی کو صفائی پیش کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کوئی بھی انسان مزے کرنے کے لیے اتنی گرمی میں باہر نہیں نکلتا، اور وہ ایک چھوٹا بچہ بھی تھا۔ اگر تم ان سے کچھ نہیں لیتے تب بھی انہیں کچھ نہ کچھ دے دیا کرو۔ یہ سن کر وہ پہلو بدل کر رہ گئے۔ یہ انسان واقعی میں اچھا تھا یا پھر اچھا بننے کی ایکٹنگ کر رہا تھا؟ خیر مجھے کیا، جیسا بھی ہو میری طرف سے باہر میں جائے۔ وہاں پر بھی ایک سیلز مین نے ان کی تعریف کی تھی کہ آپ کی جوڑی بہت زبردست ہے۔ اس بار عائزل بول پڑی تھی کہ ہم لوگ کپلز نہیں ہیں۔ تو کیا ہوا، آپ کپلز بن جائیں، آپ ایک ساتھ بہت اچھے لگیں گے۔ صرف ایک ساتھ اچھا لگنا ضروری نہیں ہوتا، ایک دوسرے کی کیمسٹری اس کو سمجھانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب وجدان اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچ کر دوسری طرف لایا، کیونکہ اس نے محسوس کیا تھا کہ سیلز مین یہ جاننے کے بعد عائزل کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کرنے لگا تھا، اور عائزل بھی اسے اس کی ہر بات کا جواب دے کر مزید فری ہونے کا موقع دے رہی تھی۔ آپ نے یہی سمجھایا کہ ہر کسی کو صفائی پیش نہیں کرتے، تو کیا پھر تمہیں میری کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ میں تو بس ویسے ہی، وہ اپنے پاؤں کو زمین پر مارتے ہوئے بولی۔ وجدان کا رویہ آج کافی حد تک تبدیل ہو گیا تھا۔ اس دن جو کچھ بھی ہوا میں اس کے لیے صرف معافی چاہتی ہوں۔ میں کوشش کروں گی دوبارہ آپ کو کوئی تکلیف نہ دو۔ گاڑی میں جب لوگ واپس جا رہے تھے تب عائزل اسے اپنے رویے کی معافی مانگ رہی تھی۔ اس وقت اس نے اپنے ہاتھ میں سلش اٹھا رکھا تھا، اور جس طرح سے اس نے پکڑا ہوا تھا وجدان کو خوف محسوس ہونے لگا، کہیں ایسا نہ ہو یہ سلش اس کے کپڑوں پر آ کر گر جائے۔ اس کا یہ خوف حقیقت میں اس وقت تبدیل ہوا جب اس نے اچانک ہی گاڑی کو بریک لگائی تو وہ آگے کی طرف جا کر گرے، لیکن اس کا ہاتھ زور سے وجدان کی طرف پر جا گرا، اور یہ بہت ہی حیرت انگیز طور پر ہوا تھا۔ محترمہ آگے کو تھی، پھر اس کا ہاتھ کیسے پیچھے کو؟ یقیناً یہ بات فزکس کے رول کے خلاف ہو گئی تھی۔ وہ سلش پھر سے وجدان صاحب کے کپڑوں پر جا کر گرا تھا۔ مجھے لگتا ہے میرے نصیب میں
اب یہی سب کچھ رہ گیا۔ اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر اس نے بڑی مشکل سے قابو پایا تھا، جبکہ وہ کسی آہنی سی ہنسی ہنس رہی تھی۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، یقیناً آپ کی قسمت میں یہی ہے، آپ کے کوئی بھی کپڑے صاف نہ رہ سکے۔ زیادہ ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دانت اندر کرو ورنہ دانت توڑ دوں گا۔ اس نے فوراً سے اپنے دانت اندر کیے تھے اور اپنے لمحوں پر انگلی رکھ کر معصومانہ انداز پر زور و شور سے ہاں میں گردن ہلا گئی۔ ڈیزائنر کا لہنگا انہوں نے بڑی مشکل سے ڈھونڈا تھا۔ دلہن صاحبہ بھی اب مطمئن ہو گئی تھی۔ پارلر جانے کا وقت نہیں تھا، اسی وجہ سے بیوٹیشن کو حویلی میں بلا لیا گیا۔ زیادہ تھوڑی ہی دیر میں جب اس کو تیار کر کے باہر نکالا گیا تو سب لوگوں کی نظریں دلہن پر جمی ہوئی تھی، مگر وجدان کی نظریں اس شرارتی لڑکی پر تھی جو اس کے دل کی دنیا میں ہلچل برپا کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ بلیک کلر کی ساڑی میں وہ بہت پیاری، آسمان سے اتری کوئی حور ہی معلوم ہو رہی تھی۔ محترم کو اب انسیکیورٹی ہونے لگی کیونکہ اس نے شہریار کو اپنی اماں سے بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ شہریار بھی اس کی ذات میں دلچسپی لیتا تھا اور اپنی ماں کو کہہ رہا تھا کہ اب جلد از جلد اس کا ہاتھ مانگ لے۔ وجدان کو اب جلد از جلد کوئی قدم اٹھانا تھا، وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ آئزل شہریار کے پاس جا کر کھڑی ہوتی وہ اس کے پاس پہنچ گیا۔ غلطی سے پیاری لگ رہی ہو، مجھے پتہ ہے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اپنے بال ہوا میں جھٹکتے تھے اور پھر اسے ہیل کی ٹک ٹک کرتی ہوئی شہریار کے پاس پہنچ گئی۔ اس کو تو اب مجھے سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ وجدان لمبے لمبے ڈھنگ بھرتا ہوا اپنے دادا کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہاں پر صوفیہ بیگم ہی کھڑی تھی۔ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ آج ہی اس کا نکاح مجھ سے کروا دیں۔ صوفیہ بیگم کو لگا کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ انہیں ایک لمحے کے لیے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ ان کی بیٹی نے ساری زندگی ان کو تنگ کیا تھا، تو اب وقت تھا کہ وہ اس کے ساتھ بھی چھوٹا سا پرینک کرے۔ سب حویلی والوں کو موقع مل رہا تھا۔ وجدان بہت اچھا بچہ تھا، آنکھوں دیکھا ہوا۔ صوفیہ بیگم بھی تو یہی چاہتی تھی کہ وہ ان کی بیٹی سے نکاح کر لے کیونکہ وہ سمجھدار اور سلجھا ہوا بھی تھا۔ انہوں نے تو فوراً حامی بھر دی۔ سب کو اس بارے میں پتہ چل گیا سوائے اس لڑکی کے جس کی شادی ہونے والی تھی۔ وہ بھی شہریار کے ساتھ کھڑی ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنانے میں لگی تھی کہ جب نمرا بھاگتی اس کے پاس آئی، اس کے لبوں پر شرارتی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ یہ تو نہیں، خوش کیوں ہو رہی ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارا کرش تمہاری شادی پر آ گیا؟ میرا کرش تو نہیں، لیکن تم اپنے کرش سے ملنے والی ہو۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کرش کون ہے؟ شہریار نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ارے کوئی بھی نہیں، یہ فضول باتیں کر رہی ہے، تمہیں تو پتہ ہے مجھے مرد ذات میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے۔ ہاتھ ہوا میں لہرا کر اس نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ محترمہ تو پھر انٹرسٹ لینا شروع کر دو۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اس کو کھینچتی ہوئی سٹیج پر لے کر گئی تھی۔ دلہن کو ابھی تھوڑی دیر پہلے سٹیج پر لا کر بٹھایا گیا تھا۔ صوفیہ بیگم اسے سائڈ پر لے کر گئیں اور اسے سب کچھ سمجھا دیا۔ اس نے بہت واویلا مچایا تھا کہ میں اسے شادی نہیں کروں گی۔ صوفیہ بیگم نے اس کے سر پر زور سے چمٹ ماری تو وہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ تمہارا مقصد ہی یہی تھا، اب تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہو۔ مجھے اس آدمی سے نکاح نہیں کرنا، میں نے تو پوری کوشش کی تھی کہ میں اسے جان چھڑوا لوں، میں اسے پسند نہ ہوں، لیکن اگر پھر بھی وہ مجھ سے شادی کرنے کی بات کر رہا ہے تو آپ مان دے کہ وہ میرے ساتھ اپنی دشمنی نبھا رہا ہے۔ وہ مجھے ساری زندگی تکلیف دے گا، میں اس کی پیٹ نہیں بننا چاہتی۔ فضول باتیں مت کرو، یہ سب کچھ تمہارے دماغ میں بھرا ہوا خناس ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے پسندیدگی دیکھی ہے۔ انہوں نے اس کو لتاڑا تھا مگر وہ بھی اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ دادا جان نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میری جان، اگر بعد میں کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا۔ اگر اس نے تمہاری طرف غصے سے نگاہ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں اس کی آنکھیں نکال لوں گا اور کووں کو کھلا دوں گا۔ اس کے طرح کالے کووں کو کھلائے گا۔ اس کی زبان میں حرکت ہوئی تھی۔ وہاں پر موجود سب لوگ ہی ہنس پڑے، جبکہ صوفیہ بیگم پہلو بدل کر رہ گئی۔ اپنے ہونے والے شوہر کے بارے میں کون اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ ارے تم بچی کو نہ ڈانٹو۔ محترمہ کو دلہن کے پہلو میں لے جا کر بٹھا دیا گیا تھا اور اس کے سر کے اوپر ریڈ کلر کا دوپٹہ ڈالا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی اماں نے اس پر یہ راز آشکار کیا کہ وجدان کے ساتھ اس کا نکاح ہونے والا ہے۔ ہائے میرے اللہ، میں مر گئی۔ اس کے پاس تو انکار کا بھی کوئی موقع نہیں تھا۔
اسے لگ رہا تھا کہ وجدان اس سے گن پوائنٹ پر نکاح کر رہا۔ اس کے لب ہولے سے پڑ پڑائے اور پھر خاموش ہو گئے، جبکہ اس کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے۔ صوفیہ بیگم بھی اسے دیکھ کر اپنی گردن جھکا گئی۔ ان کے لیے بھی اپنے آنسوؤں پر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ یہ ان کے لیے جذباتی منظر تھا۔ جہاں تک گڈو کا سوال تھا وہ تو بھنگڑے ڈالا تھا کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا کہ چڑیل بہن سے ان کی جان چھوٹ رہی ہے۔ اس نے وہیں پر کھڑے کھڑے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ وہ اس کے جانے کے بعد اس کے کمرے میں قبضہ کر لے گا، کیونکہ یہ محترمہ کا کمرہ بہت ہی بڑا تھا۔ جب تک وہ حویلی میں تھے تب تک وہ گڈو کو اپنے کمرے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر وہ غلطی سے اس کے کمرے میں چلا جاتا تھا تو وہ اسے جوتے مار کر اپنے کمرے سے باہر نکالتی اور پھر ان دونوں کے درمیان پانی پت کی تیسری جنگ شروع ہو جاتی۔ اب تو محترمہ کے جانے کے بعد سب کچھ گڈو کے نام ہونے والا تھا۔ 3 بار اس نے قبولے کہا۔ اس کے بعد اس کا دل بیٹھنے لگا تھا۔ وہ شادی حال سے نکل گئی۔ شہریار اپنے ارمانوں کا خون ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ اتنا آسان شکار اس کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ دراصل اسے محترمہ سے کوئی خاص قسم کی محبت نہیں تھی۔ اس نے تو اس لڑکی پر شرط لگائی ہوئی تھی کہ اس نے اپنے دوستوں کو کہا تھا، میں اس کو اپنے قابو میں کر کے دکھاؤں گا۔ وجدان نے شہریار کو اپنے دوستوں سے یہ بات کرتے ہوئے بھی سن لیا تھا۔ اس کی اصلیت جاننے کے بعد وجدان کا شہریار سے شدید نفرت تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ معصوم سی لڑکی شہریار کے ہاتھوں ضائع ہو۔ دوسرا، اس کے اپنے جذبات بھڑک اٹھے تھے۔ اب ان جذبات کو دبانا اس کے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن ہو گیا تھا۔ آئزل کے ذہن میں بار بار یہ سوال گردش کر رہا تھا کہ آخر وجدان اس سے شادی کیوں کی؟ آخر کس کے دباؤ میں آ کر اس نے اس میڈم کا ہاتھ تھامنے کا فیصلہ کیا؟ وہ یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو گئی تھی۔ اگلے دن ولیمے میں وہ بس تھوڑی دیر کے لیے ہی گئی تھی۔ وہ جلد ہی واپس آ گئی تھی۔ وجدان کی نظروں نے جب تک اسے تلاش کیا تھا تب وہ ہال سے باہر نکل رہی تھی۔ وجدان نے شہریار کو بھی جا کر 2 ٹوک انداز میں سمجھا دیا کہ اب میری بیوی سے دور رہنا۔ اگر تم نے دوبارہ اس کے پیچھے جانے یا اسے لجھانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہاری اصلیت میں اس کے سامنے لے آؤں گا۔ اگر تمہاری عزت بچی ہوئی ہے تو اسے سنبھالنا تمہارا کام ہے۔ شہریار پیچھے ہو گیا تھا۔ شادی کے بعد سب لوگوں کی زندگیاں معمول پر آ گئی۔ ایک دن جب وہ اپنے کالج سے باہر نکل رہی تھی تو سامنے ہی وجدان گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ بکلا گئی۔ یار کتنا ہینڈسم شخص ہے، اس کی سہیلی نے کہا تو اس نے زور سے اپنی سہیلی کے پیٹ میں ٹھونکا۔ وہ کراہ کر رہ گئی۔ تب تک وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ یہ کون ہے؟ اس کی سہیلی نے آئزل سے پوچھا تو وہ حیرت کا اظہار کرنے لگا۔ آپ نے اپنی سہیلی کو میرے بارے میں بتایا نہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں؟ تم نے نکاح کر لیا اور ہمیں بتایا بھی نہیں؟ فکر مت کریں، میں آپ سب لوگوں کو ٹریٹ دوں گا۔ فی الحال ہمیں اجازت دیں۔ وہ اس کا ہاتھ استحقاق سے پکڑ کر اسے اپنے ساتھ گاڑی کی طرف لے کر چلا گیا۔ آپ کو یہاں پر آنے کی اور ان کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا مطلب ہے؟ تم یہ بات ان سے چھپانا چاہتی ہو؟ ہاں، وجہ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ زیادہ عرصے تک نہیں رہے گا۔ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور میں آپ کے لائق نہیں ہوں۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ یہ غلط فہمیاں تم اپنے ذہن سے نکال دو۔ میں نہ تو تم سے نفرت کرتا ہوں اور نہ ہی تمہیں نیچا سمجھتا ہوں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آج سے نہیں بلکہ 2 سال پہلے سے، جب دادا جان نے مجھے پہلی بار تمہاری تصویر بھیجی تھی جو میرے دل کو بے حد اچھی لگی تھی، لیکن ہماری پہلی ملاقات کافی ناگوار تھی اور مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنی بڑی ڈرامے باز نکلو گی۔ اس لیے میرے دماغ کو پروسیس کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگا، مگر اس دن جب میں نے تمہیں شہریار کے ساتھ دیکھا مجھ پر یہ راز آشکار ہو گیا تھا کہ تم جیسی بھی ہو مجھے پسند ہو اور میں تمہیں کسی بھی قیمت پر نہیں کھو سکتا۔ وہ اسے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا جبکہ وہ حیرت سے اس کے چہرے کو گھو رہی تھی۔ یعنی آپ کومل سے محبت نہیں کرتے؟ مجھے اس فضول لڑکی کی ذات میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ مجھے بھی وہ لڑکی انتہائی زہر لگتی ہے۔ وہ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگی تھی۔ اب وہ اس کے ساتھ کافی حد تک کمفرٹیبل ہو گئی تھی۔ پہلے وہ اسے کھانا کھلانے کے لیے باہر لے کر گیا۔ جب وہ گھر واپس آئی تو اس کا دل کافی ہلکا پھلکا تھا۔ جب اس کی نظروں کے سامنے وجدان کا چہرہ آیا تو وہ دھیمے سے انداز میں مسکرا دی۔ یہ انسان اتنا بھی برا نہیں ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا تھا۔
اس کی اماں جان کافی دن سے اسے رخصتی کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ آج وہ خود ہی اماں کے پاس چلی گئی کیونکہ اسے رخصتی کے لیے حامی بھی تو بھرنی تھی۔ اتنا اچھا انسان وہ اتنی آسانی سے اپنے ہاتھوں سے نکلنے کی اجازت تو نہیں دے سکتی تھی۔ گنگناتی ہوئی وہ اپنی اماں کے کمرے میں داخل ہو گئی، جبکہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا وجدان اس کی تصویر دیکھ کر پھر سے زیر لب بولا، خوب بنے گی جب مل بیٹھیں گے دو دیوانے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر اس کہانی کا نیکسٹ پارٹ دیکھنا چاہتی ہیں تو کمنٹ سیکشن میں جتنے زیادہ کمنٹس ہوں گے نیکسٹ پارٹ کے لیے تو اس پر پھر ہمارا جلد از جلد سیکنڈ پارٹ بھی آ جائے گا، جس میں وجدان اور آئزل کی ازدواجی زندگی رومانس اور شرارتوں سے بھرپور دکھائی جائے گی۔ ملتے ہیں نئی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔